بچوں کو اس معاملے میں وہ تاکید اور نصیحت کریں. چلیے آئیے محرم کے تعلق سے، چونکہ آج میرا لیکچر ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، تو یہیں سے شروع کرتے کیوں، اور انشاءاللہ اس کے فضائل دیکھیں گے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے، یا سن ہجری جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہجرہ جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہے. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد مہینوں کی اتنی تھی جتنی 12 ہے. ٹوٹل کتنے مہینے اسلامی مہینے؟ 12 ان کی تعداد ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چاند سے چلتا ہے بنسبت سورج کی، یاد رکھیے، سولار نہیں لونار ہوتا ہے، جس کے اندر کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں، یاد رکھیے 355 ڈیز کے اراؤنڈ، اس کے اندر اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے اس کے اندر دن ہوتے ہیں، مطلب سولار کیلنڈر میں 365 ہوتے ہیں، اس کے اندر 10 دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر 12 مہینے، اور یہ 12 مہینے کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یاد رکھیے، ابھی کسی نے بنائے ہوئے نہیں، یاد رکھیے، یہ پہلے سے ہے، پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائنات جب وجود میں آئی تب سے مہینوں کی تعداد اتنی 12 ہے، اور ایسے کے ایسے ہی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو محرم کو کہا جاتا ہے وہ کیوں، یاد رکھیں، اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آئیے تو مہینوں کی تعداد 12 جو ہے وہ 12 یوں کی تیوں تھی، لیکن ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم و بیش جو روایتوں کے اندر الفاظ ہے 17 ہجری تھی، ہجرت کا 17واں سال 17 ہجری تھی. تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ مسلم مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی، اس کے وسعت اور وسیع ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں رکھا جانے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، یہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتی تھی. تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور ایک اینڈنگ منتھ ہو، تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کی وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو. چلیے بھائی ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکات کب آنے والی ہے؟ شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے. وہ تو راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے، مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مان لیجیے، آپ سفر کو مان لیجیے، محرم کو مان لیجیے، ذوالقعدہ کو مان لیجیے، ذوالحجہ کو مان لیجیے، کوئی بھی مان لیجیے، تو ایک راؤنڈ تھا، تو کوئی ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو ایئر کا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا اور آپ نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا اور یہ طے کیا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے، چونکہ اکاؤنٹس کیپنگ میں تاکہ آسانی ہو، محرم شروعات ہے اور ٹھیک ہے ذوالحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوگا. تو آپ نے یہ سوچا کیوں نہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے، سمجھ رہے؟ تو اسلامی کیلنڈر کی خود شروعات اپنے آپ میں ایک عجیب چیز ہے، یاد رکھیے، جس کے پیچھے کسی شخصیت کی پیدائش، کسی کا جینا، کسی کا مرنا نہیں طے کیا گیا، یا کسی کی بادشاہت پر بیٹھنا، سنگاسن پہ چڑھنا یا اترنا نہیں طے کیا گیا، بلکہ ایک بہت ہی عظیم مقصد کو جو مسلمانوں نے پورا کیا، انسانیت کے لیے ایک مائلسٹون تھا کہ وہ جو ہے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حق کے پیغام کو لے کر آئے، جس کے بعد یہ پیغام بہت پھلا اور پھولا دنیا تک پہنچا. تو ہجرت جس کو کہتے ہیں، ہجرہ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، یاد رکھیے جو مائگریشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو طے کیا کہ یہاں کرتے ہیں، تو محرم کو ہم چن لیتے ہیں اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال، اور تمام صحابہ نے اس پہ اتفاق. تو یوں یہ چالو ہو گیا پہلا مہینہ.